السلام علیکم ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں سٹی کورٹ کراچی میں۔ کمسن بچی کے مبینہ اغوا کیس میں دو بڑی پیش رفتیں آج سامنے آئی ہیں۔ ایک تو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں جہاں پر ایم ایل او کی درخواست تھی وہاں سے، اور دوسرا جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی کی عدالت سے۔ ایم ایل او کی درخواست پر عدالت نے جو درخواست ہے وہ مسترد کر دی۔ کیوں مسترد کر دی ہے یہ بھی جانیں گے، اور جو جوڈیشل مجسٹریٹ میں آج چالان پیش کرنا تھا وہ آج پیش نہیں کیا گیا، کیوں نہیں کیا گیا یہ بھی جانیں گے۔ میرے ساتھ اس وقت سینئر کورٹ رپورٹر امین انور موجود ہیں۔ امین بھی عدالت میں موجود تھے، ہم بھی عدالت میں موجود ہیں۔ امین، آپ کے 2-3 منٹ چاہیے ہمیں۔ امین، یہ جیسے کہ ایم ایل او پہلے بھی مسترد کی گئی تھی مجسٹریٹ کے جو عدالت نے، دوبارہ جب اے ڈی جے کے پاس سے اپنی درخواست گئی، اے ڈی جے نے بھی مسترد کر دی ہے۔ جی بالکل، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج 7 نمبر کی کورٹ ہے جنہوں نے آج ایم ایل او کرانے کی درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی ہے، اور ابھی تک جو انفارمیشن ہمارے پاس ہے وہ یہی ہے کہ جورسڈکشن کا ایشو تھا، عدالت کے دائرۂ سماعت کے اختیار سے متعلق یہ ایشو تھا۔ عدالت کی یہ آبزرویشن ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اس کورٹ میں چیلنج نہیں ہو سکتا، اور اس میجسٹریٹ کے جو آرڈر ہے اس کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج ہونا چاہیے تھا۔ سندھ ہائی کورٹ تو نہیں کہا، سپیریئر کورٹ میں چیلنج ہونا چاہیے تھا، تو لہٰذا اس پوائنٹ پہ جو ہے وہ عدالت نے ایم ایل او کرانے کی جو درخواست ہے وہ مسترد کر دی ہے۔ اس سے پہلے جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی کی عدالت، جس میں یہ مین کیس زیر سماعت ہے، انہوں نے انویسٹیگیشن آفیسر کی درخواست مسترد کر دی تھی، جس میں انویسٹیگیشن آفیسر کا یہ کنٹینشن تھا کہ بچی کی کسٹڈی اس کے حوالے کی جائے تاکہ ان کا طبی معائنہ کرایا جائے، اور سیکشن 375 سب سیکشن 5 جو ہے وہ ضمنی چالان میں ایڈ کی جا سکے، کیونکہ جو سیکشن 375 سب سیکشن 5 ہے وہ مائنر کے ساتھ کنسنٹ یا وداؤٹ کنسنٹ جو ہے وہ سیکشول ریلیشن سے ریلیٹ کرتی ہے، اور جس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ میڈیکو لیگل نہیں ہوا، لہٰذا جو پروگریس رپورٹ تھی اس میں انویسٹیگیشن آفیسر کا یہ کہنا تھا کہ سیکشن 375 سب سیکشن 5 جو ہے وہ حذف کی جا رہی ہے، اور اس میں جو اغوا کا سیکشن تھا وہ بھی جو ہے وہ حذف کر دیا گیا تھا، کیونکہ متاثرہ بچی نے جو ہے وہ 2 جگہ اپنا 164 ریکارڈ کرایا تھا، اور اس میں اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے گئی تھی اور اس نے پسند کی شادی کی ہے۔ اس پر یہ 2 اہم سیکشن جو ہے وہ ختم کیے جا رہے تھے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج جوڈیشل مجسٹریٹ کے فیصلے کے خلاف جو ہے وہ ایم ایل او کرانے کی درخواست دائر کی گئی تھی، وہ بھی مسترد کر دی گئی ہے۔ تاہم جو اس سے پہلے جو ہے وہ کیس کے ضمنی چالان جمع کرانے کے حوالے سے سماعت تھی، اس میں انویسٹیگیشن آفیسر نے جو ہے وہ ضمنی چالان جمع کرانے کے لیے مہلت طلب کی ہے، کیونکہ اس وقت تک میڈیکو لیگل کرانے کی درخواست پر فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ میڈیکو لیگل کرانے کی درخواست پر فیصلہ ہونا ہے اور ضمنی چالان جمع کرانے کی مہلت دی جائے۔ اس پر عدالت نے انہیں 13 اگست تک کی مہلت دی ہے کیس کا ضمنی چالان جمع کرانے کے لیے۔ اچھا امین، اب مدعی مقدمہ کے پاس کیا قانونی راستے بچتے ہیں میڈیکو لیگل کرانے سے متعلق؟ اب دیکھنا یہی ہوگا کہ جب ریٹن آرڈر آئے گا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج 7 نمبر کا، تو اس میں دیکھنا ہوگا کہ کیا ریزن دیے گئے ہیں، جورسڈکشن کا جو ہے وہ کیا ایشو اٹھایا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ تمام ایشوز کو دیکھ کے اگلا لاہے عمل اختیار کرنا ہوگا کہ آیا جوڈیشل مجسٹریٹ کے اس آرڈر کو جو ہے اب کون سی کمپیٹنٹ کورٹ ہے وہاں پہ جو ہے اس کو لے جایا جائے اس معاملے کو۔ یقیناً جو اب معاملہ جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مزید جب ریٹن آرڈر آئے گا تو مزید تفصیلات سامنے آئیں گی کہ کیا کیا ریزن دیے ہیں کورٹ نے ایم ایل او کرانے کی درخواست مسترد کرنے کے۔ اچھا امین، آپ ایک سینئر ترین کورٹ رپورٹر ہیں، بہت سی زیادتی کے کیسز، اغوا کے کیسز آپ نے دیکھے ہوں گے، ایم ایل او کی کتنی اہمیت ہے ایسے کیسز میں؟ دیکھیں یہ کی ایویڈنس ہے، لیکن اس کیس میں دوسرے بھی ایشو انوالو ہیں، جس میں شادی کا ہے، نکاح کا ایشو ہے، اور نکاح کے حوالے سے ابھی تک کسی کورٹ نے کوئی فیصلہ نہیں دیا کہ آیا وہ نکاح جو ہے وہ قانونی تھا غیر قانونی تھا۔ اس کے حوالے سے جو ہے ابھی فیصلہ آنا باقی ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق نکاح کو بھی کمپیٹنٹ کورٹ میں جو ہے وہ چیلنج کیا جا چکا ہے، سپٹمبر کی ڈیٹ اس میں دی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مزید اس پر کیا فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی اہم نقطہ ہے نکاح کے حوالے سے، اور اس کے بعد باقی چیزیں جو ہیں وہ ریلیٹ کرتی ہیں، اور میڈیکو لیگل کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ اگر نکاح غیر قانونی ہوتا ہے تو اس کے کیا
کانسیکوینسز ہوں گے اور میڈیکل لیگل کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جائے گی. لیکن ایسے کیسز میں جہاں پہ جو ہے وہ نکاح نہیں ہوتا اور مائنر کے ساتھ جو ہے وہ آپ سیکشل ریلیشن قائم کیا جاتا ہے یا ریپ ہوتا ہے تو اس کے جو ہے وہ کافی سنگین نتائج ہوتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں بھی جو ہے وہ کیس کو جو ہے وہ چلایا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پہ بھی علیحدہ سے کورٹس بنا دی گئی ہیں, اس کے الگ سے SOPs ہیں, انویسٹیگیشن کے الگ پروسیجر ہے اور ایویڈنس ریکارڈ کرنے کا طریقہ الگ ہے. یہ تمام پروسیجر جو ہے وہ پھر دیکھنا پڑے گا جب کیس میں جو ہے وہ اس کی سیکشن کا اضافہ ہوتا ہے یا نہیں. اب ضمنی چالان بھی کافی اہمیت اختیار کر گیا ہے. جب اس کیس کا ضمنی چالان آئے گا اس میں سیکشنز دیکھنی ہوگی, ملزمان کی تعداد دیکھنی ہوگی, تو اس کے بعد ہی آئندہ کا جو تعین ہو سکے گا کیس کس رخ پہ جا رہا ہے, اس بات کا تعین ہو سکے گا کہ کیس ابھی جو ایویڈنس ہے پولیس کے پاس کیا ایویڈنس ہے, کیا رپورٹس ہیں اور کیا گواہ ہیں, ان تمام چیزوں کو اب دیکھنا ہوگا ضمنی چالان آنے کے بعد. ٹھیک ہے, بہت شکریہ امین انور صاحب. انہوں نے بڑی تفصیل سے ہمیں بتایا کہ MLO کی کیا اہمیت ہے اور نکاح کو کہاں کہاں پر چیلنج کیا جا سکتا ہے, یہ درخواست مسترد ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے, ان تمام تفصیلات سے انہوں نے ہمیں آگاہ کیا. دیکھیں جی, درخواست کا مسترد ہونا جو ہے مطلب اس بات کا یہ فیصلہ نہیں ہے کہ اب آپ MLO کی اور درخواست دائر نہیں کر سکتے. اب ظاہر سی بات ہے یہ معاملہ ہائی کورٹ میں بھی جا سکتا ہے. اب اور جو میجسٹریٹ کے روبرو جو چالان آج پیش ہونا تھا وہ بھی آج نہیں ہو سکا. اس کیس سے متعلق ہم لمحہ بلمحہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.